أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبرسول وبالمحمد بالإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ عزیزان گرامی، یہ سورہ فتح ہے اور اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ تو آیت 29 کا آغاز اسی ایک ٹکڑے سے ہوا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے نام سے یہ کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ یہ وہ نام نامی ہے، یہ وہ اسم گرامی ہے کہ اس منہ کو ہزار بار مشک اور گلاب سے بھی دھوئیں اس زبان کو، تب بھی یہ نام نامی اس زبان پر لانا انتہائی بے ادبی تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا قیمتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہتا تو یہ ہوں کہ اس پہ کوئی عقلی بحث کروں، لیکن یہ نام اس قسم کا ہے کہ جذبات پر قابو نہیں رہ جاتا ہے۔ تو میں ذرا سے ہٹ کر بات کر رہا تھا کہ کلمہ شہادت کا جو دوسرا جز ہے، اس کے بعد انا کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے متبرک، قیمتی، پیارا لفظ ہے۔ اس سے پیارا لفظ اور کوئی نہیں۔ اللہ کے ذکر کے بعد آقا دو جہاں کا ذکر سب سے بہترین ذکر ہے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، بس تم بھی درود و سلام پڑھو۔ یعنی خدا رب العزت جس کے بارے میں رتب اللسان ہے
जिसकी बारे में तारीफ कर रहा है, वो शख्सियत क्या होगी जिसने कायनात बनाई। तो इसलिए शायर ने कहा कि 1000 बार भी शोयम दहन से मुश्को गुलाब, कि 1000 बार इस मुंह को और इस जुबान को अगर मैं मुश्को गुलाब से दूं तो फिर क्या है, हनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी अस्त, तो फिर भी आपका नामे नामी इसमें ग्रामी मैं लूं तो ये भी बेअदबी की बात है, मैं कहां आपका जिक्र कहां। मोहम्मद के लफ्जी माना है तारीफ किया गया, तो अल्लाह ने अपने नबी का इसमें ग्रामी इसमें रख कर ये बताया कि अभी अभी जिसके नाम की तुम गवाही देना चाहते हो उसके बारे में ये बात समझ लो कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने यहां उसको कमाल सताइश के साथ मोहम्मद कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इतना कीमती प्यारा नाम है कि अल्लाह ने अपने नाम के बाद, अपनी शहादत के बाद इस नाम की शहादत आपसे और मुझसे दिलवाई है। और इसी एक नाम पर इस वक्त जितनी भी ये कायनात चल रही है, इसी एक नाम पर, और इसके अंदर जो हरारत है वो इसी वजह से है, यह हस्ती इसी वजह से मौजूद है कि वो इसी एक नाम पर सब कुछ अगर हम कुर्बान कर दें तो वो भी बहुत कम है, काफी नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया और नबूवत के ऐलान के साथ ही आप अलैहिस्सलाम को ये कलमा पढ़ाने का हुक्म दिया गया कि आप अपने दीन की तरफ जब लोगों को बुलाएं और वो आ जाएं और वो कल्ब के साथ, दिल के साथ, ज़हन के साथ, दिमाग के साथ, हर लिहाज से आपको कबूल करने की तरफ आए, तो फिर आप अपना नामे नामी इसमें ग्रामी ले करके उनको ये कहें कि तुम इस बात की मुझको गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे भी हैं और रसूल भी हैं। दो बातें। लेकिन इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीफ किया गया किन मानों में आया ये समझिए। इंसान जब किसी भी चीज पर कोई दलालत करता है, कोई सबूत लेकर आता है, तो वो सबूत दो तरह से होते हैं। एक सबूत उसका ये होता है कि उसको खारजी तौर पर लोग उसको मान लें, एक होता है कि दाखिली तौर पर उसको लोग मान लें। तो ये मोहम्मद क्यों कहा गया, तारीफ किया गया, क्यों कहा गया, ये दो हवाले से इसकी खूबी है। एक उसकी खूबी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल हुई तो आप अपने घर की तरफ तशरीफ लाए। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में मौजूद थी। नबी अलैहिस्सलाम पर एक अजीब वही की जो जलालत थी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल हुई थी, वो आप पर तारी थी उस वक्त, और आपका जिस्म अक़दस कांप रहा था। किस वजह से कांप रहा था? इस वजह से नहीं कि हुजूर ने कोई नई चीज वहां पर देख ली थी, बल्कि इस वजह से कांप रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म कि आपके ऊपर रसालत की जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई थी, हुजूर उसके एहसास से कांप रहे थे कि इतनी बड़ी दुनिया के अंदर जब मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आऊंगा और उनको सुनाऊंगा और उनके घरों तक पहुंचाऊंगा और उनकी फरसूदा जाहिलियत की रवायात को तोड़ने के लिए खड़ा हो जाऊंगा, और जब मैं फिर उन सबको अल्लाह के दीन की तरफ बुलाऊंगा तो क्या वो आसानी से मान जाएंगे? ये मुमकिन नहीं है, बल्कि वो अपने नजरियात की बुनियाद पर मुझसे जंग भी करेंगे, अपनी औलादें भी मरवा देंगे, अपने बच्चे भी कत्ल करवा देंगे, बीवियों को बेवा बना देंगे, अपना मालो सबाब लुटा देंगे, लेकिन मुझे रसूल नहीं तस्लीम करेंगे। पैगंबर उन लोगों के दरमियान रहते थे, उनकी नेचर से वाकिफ थे, उनकी आदात, उनकी रसूम, उनके ख्यालात को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। वो कहते थे कि अगर ये लोग किसी बात पर आ जाएं, किसी शय की मुखालफत में, तो फिर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, ये इनकी सरिश्त में शामिल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आने वाले हौलनाक मनाजर को बचश्मे खुद देख रहे थे ख्याल में कि ये कुछ भी मेरे साथ कर सकते हैं,
اور مجھے اس وقت کھڑا ہونا ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اور پچھلے پیغمبروں کے بارے میں پیغمبر کو بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے امتوں نے ان کو چھوڑا اور یقتلون النبیین بغیر الحق، اور بغیر کسی وجہ کے ان کو قتل کر دیا گیا. یہ حالات ہولناک آپ کے سامنے تھے، تو آپ علیہ السلام کا ان خیالات کو جب ذہن میں لانا تو آپ کا جسم اقدس لرز رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. ایک اور دوسرا یہ تھا کہ یہ ذمہ داری مجھے اس طرح سے ادا کرنی ہے. دوسرا اس کا جو پہلو کو اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ جیسے ذمہ داری کو پورے طریقے سے پورا کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک جا کر کے مجھے اس ذمہ داری کا پورا جواب دہ ہونا ہے. اس جواب دہی کے عمل سے پیغمبر کا دل دھڑک رہا تھا اور پیغمبر کا جسم کانپ رہا تھا. یعنی رسالت کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. آپ کو پتا تھا کہ اس بارگاہ خداوندی میں، جس بارگاہ کے سامنے یہ پوری زمین و آسمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے، وہاں پہ مجھے کھڑا ہونا ہے. اور وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں جب میں کھڑا ہو جاؤں گا تو پھر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ پیغمبر کیا تو نے یہ دین ان تک پہنچا دیا ہے یا نہیں؟ تو پھر اس وقت جو جواب دہی کا عمل ہوگا اور ایک ایک چیز مجھ سے پوچھی جائے گی تو وہ کس قسم کا وقت ہوگا. پیغمبر اس سے کانپ رہے تھے. اب آئیے دوسرے مرحلے کی طرف جو اصل میں میرا موضوع تھا. یہ تو رسالت پر بحث کریں گے ہم جب موقع آئے گا. تو پیغمبر جب گھر آئے ہیں تو اہلیہ پوچھتی ہیں آپ کیوں کانپ رہے ہیں؟ آپ نے سب بات بتائی ان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، اے میرے سر کے تاج، آپ نے ہمیشہ غریبوں کی دستگیری فرمائی ہے، آپ نے بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، آپ نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، مساکین کی ہمدردی کے لیے آپ پیش رہتے ہیں. معاشرے کے اندر آپ نے کون سا ایسا اچھا کام جو نہیں کیا، جو آپ نے چھوڑ دیا ہو یا لوگوں کے اندر معروف نہ ہو؟ آپ تو بہت شفقت والے ہیں، بڑی محبت والے ہیں. یہ سب لوگ آپ کو قبول ضرور کریں گے، اس لیے آپ ہمت جمع رکھیے، انشاءاللہ العزیز دین پھیل کر رہے گا. یہ پیغمبر کو پہلا حوصلہ ملا. اور یاد رکھیے، بیوی بہت آسانی سے گواہی نہیں دیا کرتی شوہر کی. آپ سب میں جو شادی شدہ ہیں، جن کے نکاح ہوئے ہیں، بیویاں اکثر ناشکر گزار ہوتی ہیں اور اکثر شوہروں کے بارے میں بری ہی رائے رکھتی ہیں، چاہے بھلے ہی وہ ان کی کیوں نہ تابع داری کرتی ہوں یا تابع فرمانی کرتی ہوں، لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں ایسا کفران نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو اچھا نہیں جانتی ہیں، کوئی اچھی رائے نہیں ہوتی، پھر بھی کمزوریوں سے واقف ہوتی ہے. لیکن یہ وہ بیوی ہے جو سچی بات کہہ رہی ہے. اب دیکھیے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ پیغمبر کا کتنا اچھا سلوک ہوگا کہ پیغمبر کی بیوی اتنے بڑے محاذ کو سن کر کے، اتنی بڑی ذمہ داری کو سن کر کے سب سے پہلے پیغمبر پر ایمان لے آتی ہے. اس کو احساس ہے کہ میرا شوہر انتہائی پاکیزہ، پاک، عفت کے لحاظ سے ہے، معصوم ہے، میرے شوہر کی نگاہیں بہکتی نہیں ہیں، میرے شوہر کے ہاتھ غلط جگہوں پر نہیں جاتے ہیں، میرا شوہر اپنے پاؤں کا وہی استعمال کرتا ہے کہ جو جائز استعمال ہے، کہ وہ غلط راہوں پر نہیں چلتا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ پہلی بیوی کی جو پہلی گواہی آئی اس کو شوہر پر بھرپور اعتماد تھا. دوسری اسی بیوی نے یہ گواہی ساتھ میں دی کہ آپ کا سلوک لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے. آپ یہ نہیں ہیں کہ آپ مجھ سے تو اچھے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ برے ہیں، حرام کما کر لاتے ہیں آپ گھر میں اور مجھے کھلاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں. کہا نہیں، لوگوں کو تو آپ بہت زیادہ طریقے سے فلاح و بہبود کے طریقے سے ان کو ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہی لوگ جن پر آپ کے احسانات ہیں یا جن پر آپ نے دن رات محنت کی ہے ہر لحاظ سے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہرس کے، تو وہ آپ کو کس طرح سے جھٹلا سکتے ہیں؟ وہ لازمی طور پر آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. دوسری گواہی جو آپ کی آئی وہ آپ کے چچا زاد حضرت علی مرتضیٰ کی طرف سے آئی. بہت چھوٹے تھے یہ اس وقت، تقریباً 8 سال کے یا 10 سال کے تھے. اسی وقت وہ بھی ایمان لے آئے. بچہ بھی جلدی بات نہیں مانتا ہے، لیکن حضور کا ایسا حسن سلوک تھا حضرت علی کے ساتھ کہ چچا کی اولاد ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کی طرح انہیں تصور کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹوں کی طرح سلوک فرمایا کرتے تھے. آپ جس دیکھیے کہ اولاد کس کی ہے؟ چچا کی. ہم چچا کی اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟
हिस्से खा जाते हैं उनके, माल खा जाते हैं हम उनके, देते नहीं बराबर का हिस्सा, किसी तरीके से छूट जाए, अदालतें, कचहरियां, कोर्ट भरे पड़े हैं आपके और हमारे। पैगंबर का सलूक क्या है कि ईमान ले आता है, उसको खुदा का नबी तस्लीम कर लेता है। तीसरा सलूक जो आपके घर के अंदर ही थे, हजरत ज़ैद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, वो भी आप पर ईमान ले आए। जरा आप अपने घरों के अंदर रहने वाले नौकरों पर नजर कीजिए, आप क्या सलूक करते हैं। हर घर का नौकर हमसे शिकवा करना है। हम जहां कहीं गए हैं, किसी आदमी की रूटीन का पता करना हो कि उसके घर में क्या चलता है, तो उसके घर के नौकरों से पूछ लो, सब कुछ बता देगा कि घर वालों के इखलाक बीबी जी के कैसे हैं और ये बाबू जी के इखलाक किस किस्म के हैं, सब बता देंगे, बच्चों के क्या हैं। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तारीफ की गई पर्सनैलिटी है, ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी है कि घर के अंदर जो गुलाम है वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता है। हालांकि उस दौर में गुलामों के साथ सबसे बदतरीन सलूक किया जाता था और उन्हें कभी बराबरी की हैसियत नहीं दी गई थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह गुलाम आप पर ईमान ले आता है। और फिर चौथी गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आप अपने घर से बाहर आए हैं तो हजरत सिद्दीक अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी है। उन्होंने कहा है आप अल्लाह के पैगंबर हैं। आप अपने दोस्तों के साथ क्या रवैया इख्तियार करते हैं, यह भी आप देखिए। पैगंबर क्या इख्तियार करते होंगे कि सबसे पहले दोस्त ईमान ले आया है। आखिर रसूल जिसको दोस्त बनाते होंगे, रसूल की गहरी निगाह, जिसके सामने से पर्दे हट जाएं और वो शाम के अंदर बैतुल मुकद्दस को देख रहा हो, वो कल्बे सिद्दीक की तरफ नजर ना करता होगा। छोड़िए लोगों के उनके ईमान पर बहुत से फिरके बहस करते हैं, वो इसी बात पर आए कि किस बात की वो बहस करते हैं। कल्बे सिद्दीक को देखकर पैगंबर ने सामने दावत रखी है और सिद्दीक ने बाहर आते ही सबसे पहले पैगंबर की सदाकत की गवाही दी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को आपने उस वक्त ईमान की दावत दी। चूंकि पैगंबर की पर्सनैलिटी हजरत सिद्दीक की निगाह में बहुत मुतबरक और बुलंद थी और तारीफ शुदा थी, वो समझते थे कि ये शख्स काबिल सताइश है, इसलिए इसको अगर नबूवत का ओहदा मिला है तो ये इसका लाजमी हक होगा, तो उन्होंने इसको कबूल कर लिया। हमारे दोस्तों का क्या हाल है, आपके और हमारे दोस्त क्या करते हैं और हम दोस्ती का हक अदा कैसे करते हैं, हमें देख लेना चाहिए दोनों सूरतों में कि हम जिसके दोस्त हैं और जो हमारा दोस्त है, हम दोनों के आपस में ताल्लुकात की असल नौयत क्या है, बुराई में क्या साथ हैं और नेकी में कहां तक हम साथ हैं, यह भी कभी मौजू होगा। उसके बाद ये जब मामला तय हो गया तो फिर अगली गवाही आई, तारीफ किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मतलब क्या है, मोहम्मद, तारीफ किया गया, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, बहुत तारीफ की गई हो। वो तारीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब घर से हुई, दोस्त से हुई, अब देखो किससे पैगंबर की तारीफ होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो करेगा ही अपने पैगंबर की तारीफ, वो तो आइंदा जिक्र करूंगा, लेकिन अभी बात चल रही है अंदरूनी और बैरूनी शहादतों की कि कौन गवाहियां पैगंबर पर ला रहा है। आप और मैं तो बाद में गवाही देंगे पैगंबर पर, अभी बैरूनी और अंदरूनी गवाहियां आ रही जिनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी बसर की है, वो गवाहियां दे रहे हैं। पैगंबर को बुकबीस की पहाड़ी पर खड़े हो जाते हैं। बुकबीस की पहाड़ी आप अगर जाएं तो वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी उधर ही बना हुआ है, एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है मक्का पाक में। लेकिन हम तो वहां बाहर निकलते हैं तो सामने हरम के क्या नजर आता है आपको, दुकानें सजी हुई नजर आती हैं, उसी तरफ निकल जाते हैं। उस पहाड़ी की तरफ जाइए, उसके ऊपर खड़े पैगंबर को देखिए कि वो कितने बुलंद मर्तबे पे खड़ा है, और ऊपर खड़ा होना किस बात की दलील है, ये भी देखिए कि पैगंबर ने कहा कि हर जानिब से मुझको देख लो, मेरे किरदार को हर जानिब से देख लो। ये नहीं कि मैं नीचा खड़ा हो जाऊं तो सर तो नजर आए लेकिन जिस्म नजर ना आए, धड़ तो नजर आए लेकिन टांगे नजर ना आए। पैगंबर की ये रूहानी मारिफत है जो आपको हासिल करनी चाहिए कि पैगंबर ने उसके लिए कोई छोटी जगह नहीं इस्तेमाल की है, पैगंबर ने उसके लिए बुलंद जगह इस्तेमाल की। उस पर खड़ा हुआ पैगंबर सबके सामने, लो भाइयों देखो मुझको, तुमने मुझको कैसा पाया है। आवाज आई, हमने आपको सिद्दीक सादिक पाया है, सच्चा, हर मामले में सच्चा। आपने कभी झूठ नहीं बोला है किसी मामले के अंदर, आप हमेशा सच्चाई की बात करते रहे हैं। जैसी बात होती है वैसी पेश करते हैं। हम कैसी बात करते हैं और कैसी पेश करते हैं,
یہ سوچتے جائیے، ادھر پیغمبر کھڑا ہے، اس جیسا بننا ہے. اب ادھر سے دیکھیے ہم کیا ہیں اور پیغمبر کیا ہے. داعی حق اگر دعوت دینا چاہتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہتا ہے، تو کیا اس کا کردار ایسا ہے جیسا پیغمبر کا کردار ہے؟ تو پیغمبر کو سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ آپ صادق ہیں، سچائی سے کام لیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کوئی معاملہ ایسا نہیں جس میں ہیر پھیر ہو آپ کا. اور پھر اس کے بعد کہا فقط سچ ہی نہیں بولتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیغمبر نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ امین بھی ہیں، ایمانت دار، کہ جو چیز آپ کو سونپ دی جائے آپ اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے ہیں. تو دو ہی تو چیزیں چاہیے تھی، ایک صداقت چاہیے تھی، ایک ایمانت چاہیے تھی. اللہ نے وہی اس کی طرف نازل کی جس کی صداقت کی گواہی اہل دنیا دیں، اور اللہ نے ایمانت وہی اس کو دی جس کی ایمانت کی گواہی بھی اہل دنیا دیں. تو کہا دونوں چیزیں نبی ہونے کے لیے کافی تھی کہ صادق بھی ہو، امین بھی ہو، اور دونوں صورتیں جب بن جائیں تو پھر وہ نبوت کی پوری ذمہ داریاں نبھایا کرتا ہے. جیسے یہ بہار آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس وقت کس قسم کا یہ موسم تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین پر تم اگر چل پھر کر دیکھتے تو زمین کی خشکی اور تری میں ہر جگہ فساد موجود تھا. کوئی چیز اب کرینے سے رکھی ہوئی نہیں ملے گی. انسان انسانیت کے درجے پر نہیں، حیوانیت کے درجے پر تھا. اور شجر حجر کو اس کی جگہ پر نہیں بلکہ خدائی کے مقام پر کھڑا کر دیا گیا تھا. تو جس چیز کو اس کے نچلے مقام سے اٹھا کر اوپر والے مقام پر رکھ دیا جائے کہ جو اس کا جائز حق نہیں، تو یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے. اور جس چیز کو اوپر والے مقام سے ہٹا کر پستی میں رکھ دیا جائے یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں تو کیا ہے. تو پیغمبر سے اس وقت کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، انسان بن گیا تھا اس وقت حیوان، اور شجر اور حجر اور حیوان بن گئے تھے انسان کے سے بھی اوپر والے مقام پر، الوہیت کے مقام پر. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نامی آپ کا لیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر جو حقیقت مضمر ہے وہ یہی ہے کہ گھر والے بھی اس کے بارے میں اچھی گواہی دے تو پھر اس کے بارے میں باہر والے بھی اچھی گواہی دے. تو پھر اللہ نے کہا کہ جس پیغمبر کو میں لا رہا ہوں یہ تعریف کیا گیا ہے، یہ محمد وہ ہے جو اس میں بامسمہ ہے، کہ یہ ایسے نہیں کہ ایک حبشی کا رنگ سیاہ ہو تو آپ اس کا نام کافور رکھ دیں جو سفید رنگ کا ہوتا ہے. ایک آپ آدمی ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں آپ اس کا نام روشن دین رکھ دیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا نہیں، وہ تو خود اندھا ہے، وہ کسی کو راستہ کیا دکھائے گا. پیغمبر کو محمد یوں اسی لیے نہیں کہا گیا، یہ نام اس لیے لایا گیا کہ بلا وجہ کسی وجہ سے ہو. یہ پہلے ہی ازل سے لکھا گیا تھا کہ پیغمبر اس طرح کا ہوگا. اور پھر پیغمبر کی جو خوبیاں تھیں وہ آپ کی پاک صاف فطرت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک صاف فطرت کے تھے اور بعد میں بھی آپ کی فطرت پاک صاف رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کا نامی اسم گرامی جو ہے وہ بغیر حمد و شریف کے کبھی نہ کیا کرے، کیونکہ جتنے احسان ہم پر ہمارے آقا دو جہاں کے ہیں اتنے احسان کسی اور شخص کے ہم پر نہیں ہیں. اس احسان کے اوپر ایک شخصیت کا احسان ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، کہ اس نے احسان کیا ہم پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کا. یہ احسان قرآن میں اللہ نے جتلایا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی جان بن کر آئے ہیں. بشریت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاج پہنایا ہے کہ بشر اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. ہمارے اندر کون سی ایسی خوبی ہماری جنس کے اندر ہے؟ ملائکہ تو نور سے بنے ہوئے ہیں، وہ ہم سے افضل ہیں، لیکن ہماری افضلیت کی پہچان جو کروائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے کرائی گئی ہے کہ وہ بھی تو بشر تھے. آپ علیہ السلام نے بشریت کو زمین پر نہیں بلکہ فرشتوں سے آگے لے جا کر دکھایا ہے. معراج اس پر دلالت کرتا ہے کہ نور بھی پیچھے رہ گیا ہے، اور سدرۃ المنتہا وہاں پر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے ہیں. جبریل کو بھی رک جانا پڑا ہے پیچھے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے تک پہنچے ہیں.
इसलिए मर्तबा बशरियत पर बहस करनी ये अबस है, कोई वजह नहीं कि इस पे आप बहस करते फिरे कि नबी नूर थे या बशर थे। ये ना आपके बहस करने का मुकाम है, ना मेरे बहस करने का मुकाम है। अल्लाह ने बशर बना दिया अपने नबी को, वो ही कहता है कि हम पैगंबर को बशर बनाकर भेजते हैं, उसी की तरफ हमें तवज्जो रखनी चाहिए। वो लोग जो ये कहते हैं कि वो नूर थे और उनसे ये चीजें सादिर होती थी, उनको समझ लेना चाहिए कि नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तालीमात के जरिए से नूर थे जो फैल गए, और आपकी बशरियत ऐसे ही थी। आपने बताया कि एक बशर पूरी ताकत होने के बावजूद अल्लाह की पूरी पूरी अताअत कर सकता है, वो गुनाह से बच सकता है, वो हराम से बच सकता है, वो गुनाह से बच सकता है, वो जुर्म करने से बच सकता है। एक बशर बच सकता है, उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसका खानदान भी है, ख्वाहिशात नफसानी भी हैं, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन वो उन तमाम चीजों का वो जायज काम करता है जहां उसका रब उसे हुक्म देता है। पैगंबर हमारे लिए नमूना बनाकर भेजे गए हैं। हम जैसे नहीं हैं, हम जैसे गुनाहगार नहीं हैं इस हवाले से, लेकिन मुकामे बशरियत पर हैं। मुकामे बशरियत वो नहीं जो मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये तो मुकामे हैवानियत है। बनाया बशर, जिंदगी हैवानों की तरह हम गुजार रहे हैं, खाते हैं तो हैवानों की तरह खा रहे हैं। किसी का माल हम नहीं देखते हैं कि कहां से किस जानिब से आ रहा है, बस कहते हैं आने दो, माल आना चाहिए, मुझे अपना स्टेटस बढ़ाना चाहिए। यह हैवानियत है। किसी का हक खा जाना हैवानियत है, किसी पर तोहमत लगा देना हैवानियत है, फसाद फैलाते फिरना हैवानियत है, इंसानों का हर्ज मर्ज कत्ल कर देना हैवानियत है। लेकिन पैगंबर हैवानियत के दर्जे पर नहीं है, पैगंबर बशरियत के दर्जे पर है। आपको आवाजें दे लेकर कहता है आओ उस दर्जे की जानिब जिस पर एक बशर है। और बशर होता कैसा है, पैगंबर कहता है वो मुझसे मेरी जानिब देखो ऐसा बशर होता है, इसको बशरियत कहते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी बशरियत नहीं है, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी लेकर अल्लाह ने 4 जगहों पर पैगंबर को पुकारा, 4 जगह पर, लेकिन सिर्फ तारुफ के तौर पर यह बात की है। एक जगह पर तो यह कहा कि आप और आपके साहब का जिक्र आया, फिर दूसरी जगह पर फिर अल्लाह ने यह फिर आपका और आपकी औलाद के बारे में जिक्र किया एक दूसरे, लेकिन या मोहम्मद कहीं नहीं पुकारा। इतना प्यारा नाम एक नहीं पुकारा पैगंबर को, या ये रसूल ये पुकारा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम ये कहते, मोहम्मद नहीं आया। इससे समझ में आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी ये चाहता है कि पैगंबर को उसके इस नाम से या करके ना बुलाया जाए। हां, गवाही देनी है तो इसी नाम से दो, क्योंकि इससे मुतबरक और प्यारा नाम कोई और नहीं है। लेकिन फिर भी यही हमसे तकाजा है कि 1000 बार बिशोम, तुमको अपनी जुबान की तरफ देखना चाहिए कि अजान के वक्त में जिसकी गवाही दे रहे उसका नामे नामी इसमें ग्रामी लेने वाली ये जुबान जो झूठ बोलती है, जो कुफर बकती है, जो खयानत के सौदे करती है, जो सूद पर लेन देन में गवाहियां पेश करती है, जो बहन भाइयों का हक खाने के लिए खुलती है, जो तोहमतें लगाने के लिए खुलती है, यह जुबान है जो हराम माल खाने के लिए अंदर लेकर जाने के लिए खुलती है। इस जुबान से तुम उनका नाम लेना चाहते हो जिनके बारे में मैंने तारीफ किया गया, कहा है कि मेरे यहां भी वो तारीफ शुदा है, अहले जहां के आगे भी तारीफ शुदा है, लेकिन तुम अपनी औकात और हाथ से देखो कि क्या तुम ऐसे हो। इसी वजह से आपको नमाज में 2 दफा कलमा पढ़ना पड़ता है, वहां भी वाह शहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहा जाता है। उसकी क्या बिना है? उसकी बिना भी फकत यही है कि अपनी तरफ देखो, तुम्हारी मुआशरे में कोई तारीफ है? तुम्हारी बीवी तारीफ करती है तुम्हारे हुस्ने अखलाक की, तुम्हारे नौकर तुम्हारे हुस्ने अखलाक की तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे किरदार की कसम खाकर कह सकते हैं कि तुम मुसलमान हो, नई कसम खाकर कह सकते हैं। आप और मैं, हमारे दोस्तों की जुबान पर सिर्फ एक लफ्ज है कि बहुत मुनाफिक आदमी है, मुसलमान नहीं कहते हम एक दूसरे को। किसके बारे में कहा गया? काफिर से तो बेचारा डरता है। हाँ, काफिर मौलवियों के लिए तो खुला रास्ता दिखा है, वो तो काफिर नहीं लिखते, मुनाफिक कम लिखते हैं, उनका तो दायरा ही और है। अवाम का दायरा मुनाफिकत और उलमा का दायरा कुफरियत। हम जिस पर चाहते हैं मौलवी उस पर कुफर का फतवा लगा देते हैं। कुफर, काफिर, मुशरिक, गुस्ताख, जो चाहे मुंह में, ये मौलवियों के अल्फाज हैं।
یہ ان کی لغت ہے، ان کی ایک الگ ڈکشنری انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ جس کے معیار مسلمانی پر صرف اگر وہ ہی خود اترتے ہیں، کوئی اور اترتا ہی نہیں ہے. اور ایک آپ عوام کی ہے کہ آپ انہیں منافق کہتے ہیں، یہ فلاں مولانا منافق ہیں، میرا بھائی منافق ہے، میرا کزن منافق ہے، یہ دوست منافق ہے. مسلم کون ہے؟ مومن کون ہے؟ کیوں کہ آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق اس سانچے میں ڈھل نہیں سکا جس سانچے میں کردار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. آپ کا اخلاق اس اخلاق کے سانچے میں ڈھل نہیں سکا ہے کہ جس میں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. غریبوں کو دھچکار دینے والا محمد کا امتی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیواؤں پر ہاتھ رکھنے والا محمد کا امتی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یتیموں کو دور کر دینے والا، ان کے حق کھانے والا محمد کا امتی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور غریبوں پر نہ رونے والا، ذخیرہ اندوزیاں کرنے والا اور رشوت کے مال دے کر دوسروں کا مال اپنے نام لگوانے والا محمد کا امتی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس کو لوگ صادق نہ کہیں محمد کا امتی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس کو لوگ امین نہ کہیں محمد کا امتی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو، لفظ محمد کی تشریح کے اندر جو کچھ پنہا ہے اور جو کچھ اس کے اندر اسرار جمع ہیں، اگر وہ اسرار تمہاری ذات کے اندر نہیں ہے تو گواہی مت دینا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. یہ تقاضا لفظ محمد کا ہے. یہ محمد جو تم اپنی اولاد کے نام رکھتے ہو، محمد اپنے ناموں کے ساتھ جوڑتے ہو، اس کا حق اور اس کا تقاضا کبھی ذہنوں میں تو پیدا کر لو. پھر تم جب ان تمام چیزوں میں ڈھل نہیں سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہو کر، اس کے منبر پر کھڑے ہو کر یا مصلی پر کھڑے ہو کر تم کس طرح سے لوگوں کو دین کی دعوت دے سکتے ہو؟ بد اخلاقی سے دین کی طرف بلانا محمد کے امتی کا کام نہیں ہے. بد کرداری کے اور فحاشی کے مظاہرے کرنا محمد کے امتی کا کام نہیں ہے. بدکاری کو فروغ دینا محمد کے امتی کا کام نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا ایسے تھی جیسے کواری دوشیزہ کی ہوتی ہے. آپ کی محافل کے اندر لچر لطیفے، یاوا گوئی، بےہودہ لطیفے، فحش میسیجز، فیس بک پر الٹی سیدھی تصویریں شیئر کرنا محمد کے امتی کا کام نہیں ہے. محمد ایسے نہیں تھے جیسے تم ہو. پھر جب تم ہو نہیں ان کے پیروکار تو دوسری قوموں کو دین کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ کیوں دیتے ہو دوسری قوموں کو اس دعوت؟ ان کے سر کا کیا ان کا دماغ پھر گیا ہے کہ وہ غریبوں کی تو مدد کریں، چیریٹی پروگرامز کر کے وہاں پر بل گیٹس اپنی دولت کا ایک خطیر حصہ دے دے، لیکن ایتھوپیا اور حبشہ کے اندر اور صومالیہ کے اندر تمہارے اپنے بھائی مر جائیں پیاس سے اور تم اپنے گھر کے اندر ٹھنڈی فریجوں کے کولروں کے کولر بھر کے رکھتے ہو. کس قسم کے یہ محمد کی امتی ہیں؟ دکھائیے مجھے، لائیے. ذخیرہ اندوز محمد کی امتی کیسے ہو سکتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو تمہارے سب لوگ قیمتیں بڑھا لیتے ہیں، غریب کے گھر میں روزہ نہ کہیں کھل جائے. یہ کیسے محمد کی امتی ہیں؟ آقا دو جہاں اپنے گھر سے کھانا لا کر غریبوں کو دے دے اور اہلیہ کہتی ہے کہ 3 دن آل محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے اور وہاں صرف کھجور اور پانی کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد کی امتی اتنے کھانے کھا رہے ہیں اور ان کے دائیں بائیں ادھر ادھر کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ غلط ہے. جو آدمی بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہے یا صحیح مسلمانیت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، اس آدمی کو چاہیے پہلے لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے داخل ہو جائے اور خود پیکر محمد میں ڈل جائے. پھر اس کے بعد دین کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود بخود دین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظی معنی، نام کا لفظی معنی کیا ہے؟ تعریف شدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. عجیب بات ہے، اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے دونوں کھلے ہونٹ مل جاتے ہیں. جوڑ دینے والا ہے یہ نام لوگوں کو، تم توڑ دینے والے ہو اس نام کے ذریعے سے. یہ بلاتا ہے کہ آؤ
सब दीनों के लोग इकट्ठे होकर मेरे पास आओ और भाई बन जाओ, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन। तुम इस नाम का गलत इस्तेमाल करके लोगों को तोड़ते हो, देवबंदी बनाते हो, शिया बनाते हो, बरेलवी बनाते हो, हाँ, वहाबी बनाते हो, जैदिया बनाते हो, अब्बासिया बनाते हो, उनके नाम रखते हो, कभी मुशरिक कहते हो, कभी गुस्ताख कहते हो, एक दूसरे की टांगे खींचते हो। मोहम्मद जोड़ देता है, तुम तोड़ देते हो, तो मोहम्मद नहीं हो सकते, उसकी उम्मती नहीं हो सकते हो। ये हो नहीं सकता कि तुम नबी का नाम तो लो उसका, लेकिन उसके नाम की मुखालिफत में लोगों को तोड़ते फिरो। बहन भाइयों के अंदर तफरका डालते हो, खुद अपने घरों के अंदर साजिशों के साथ तोड़ देते हो तुम उनको। दोस्तों को लड़ा देते हो एक दूसरे की साजिशें करके, सिर्फ फकत एक सौदा हासिल करने के लिए तुम लोग के दरमियान नफरतें पैदा कर रहे हो। ये मोहम्मद के उम्मती का तकाजा नहीं है। तो फिर तारीफ शुदा वही है जिसके किरदार में वो झलक नजर आए जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पेश किया, जिसके किरदार को देखकर गुलाम और मुलाजिम चले आए दीन की तरफ, वो है किरदार मोहम्मदी। जिसको देखकर उसके अहिब्बा उसकी राह में निगाहें बिछा दें और उसकी दीनदारी और तकवे की कसमें खा जाएं, वो है उम्मत मोहम्मदी। जिसको देखकर अहले इलाका सादिक और अमीन कह दें, वो है उम्मत मोहम्मदी। चल, और फिर ये लोग हैं कि जिनके जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खुशबू के जरिए से, इस नामे नामी के जरिए से पहले हैं। अल्लाह ने बिला वजह मोहम्मद नहीं कहा है, अल्लाह ने तारुफ ही वो पेश किया कि तारीफ किया गया कि सब जहानों में तारीफें ही तारीफें उसकी हो जाएंगी, हर दर्जे की तारीफ है उसकी। मैं क्या क्या आप अलैहिस्सलाम की मदह बयान करूं, क्या क्या किरदार बयान करूं आप अलैहिस्सलाम के। थकी है फिक्रे रसा और मदाह अभी बाकी है। थकी है फिक्रे रसा और मदाह अभी बाकी है। कलम है आबला पा और मदाह अभी बाकी है। तमाम उम्र लिखा मदाह अभी बाकी है। वर्क तमाम हुआ और मदाह अभी बाकी है। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। आकाए दो जहां के बारे में क्या क्या लिखोगे, सीरत पे सीरत लिखी जा रही है और मदाह अभी बाकी है। मुझ जैसे कितने बेतकल्लुम लोग आएंगे जिनको गुफ्तगू करने का यारा नहीं, लेकिन मदाह अभी बाकी है। कितने शेखुल कुरान आएंगे लेकिन मदाह अभी बाकी है। कितने शयूकुल हदीस आएंगे कि मदाह अभी बाकी है। कितनी फिक्रे पैगंबर पर लिखी जाएंगी कि मदाह अभी बाकी है। कितने शायर पैगंबर पर शायरी करेंगे कि मदाह अभी बाकी है। कितने अदीब नसरें लिखेंगे कि मदाह अभी बाकी है। और कितने लोग शहीद हो जाएंगे उसके दीन पर कि मदाह अभी बाकी है। कितनी दौलतें कुर्बान हो जाएंगी कि सखा उसकी अभी बाकी है। कितने जूदो करम की बारिशें होंगी कि उसकी मदाह अभी बाकी है। अपने किरदार को अगर हम ढाल लें पैगंबर की सीरत में तो फिर भी मदाह उसकी बाकी है। ऐ काश उम्मत मोहम्मदी को ये लफ्ज़ मोहम्मद समझ में आ जाए, इस लफ्ज के पैकर में खुद को ढाल लें, इस लफ्ज को अपने दिल के अंदर जागजी कर लें, दिल नशी कर लें। घरों के अंदर तुम्हारे तरह तरह की सिनरियां लगी हुई हैं। काश लफ्ज मोहम्मद ऐसी खूबसूरती से लिख लो कि सुबह शाम उस पर निगाहें पड़े और किरदार मोहम्मदीस में खुद को डालते फिरो कि मदाह अभी बाकी है। या इलाही हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लफ्ज़ मोहम्मद का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। जैसे इस लफ्ज़ की हमसे ख्वाहिश है कि हम वैसे बन जाएं, वैसे बनने की तौफीक अता फरमा दे। अखलाके मोहम्मदी हमसे फूट फूट कर निकले, किरदार मोहम्मदी छलक छलक कर बह जाए। या इलाही हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर अमल करने की तौफीक दे दे। या इलाही हमारे कल्ब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर नाम से मुनव्वर फरमा दे और आपके प्यारे नाम से हमारे दिमागों को मुअत्तर फरमा दे। या इलाही जो खित्ता आलम इस्लाम में हमने लिया, इस खित्ते में हर जगह मोहम्मद ही मोहम्मद कर दे। या इलाही इस कायनात को जिक्र मोहम्मद से मामूर कर दे।
یا الہی ہر جگہ پر یہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں ہوں اور ہم دنیا کو روشنی اور امن کا پیغام دینے والے ہوں. دنیا ہم سے خوف نہ کھائے, دنیا ہماری طرف مائل ہو کے آئے. اس کردار پر اگر ہم ڈھل جائیں تو دعوت زبان سے دینے کی ضرورت نہیں ہے, فقط ہمارے اعمال ہی ان پر حجت قیامت کے روز ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد, ایک تو اعلان ہے کہ تحریک اسلامی پاکستان کا اجتماع 28 29 30 کو لاہور میں ہو رہا ہے. شاد باغ میں انشاءاللہ یہ اجتماع ہوگا. میں یہاں سے بعد جمعہ کے روانہ ہو جاؤں گا. جو حضرات جانا چاہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں. وہاں پر تربیتی اجتماع ہوتا ہے. نعرے انقلابی یہ سب باتیں فضول ہیں. کردار محمدی میں ڈھلنے کی کوشش وہاں پہ کی جاتی ہے. کچھ دیر دور رہ کر اپنے گھر والوں سے, ان بیوی بچوں سے جو آپ اور مجھ کو ہم سب کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں, ان سب سے الگ ہو کر کے کبھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی سفر اختیار کیجئے. اگر مدینے کا سفر نہیں ہو پاتا ہے تو یہاں کا تو تھوڑا سا سفر کیجئے, الگ تو ہو جائیے. تو آپ سے درخواست ہے, ماسٹر عابد صاحب بیٹھے ہیں, ان کو آپ نام لکھوا سکتے ہیں. شعر آیا ہے, اسیر زلف و رخسار و لبے جانا ہوا مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اور آپ کے ہونٹوں اور آپ کی زلفوں کی باتیں کرتا ہے مومن. کوئی اقبال سے کہہ دے کہ شاہین مر گیا تیرا. پیغمبر کے سانچے میں زندگی ہوتی ہے, بے جان نہیں ہوتا ہے پیغمبر کا سانچہ. متحرک ہوتا ہے پیغمبر کا سانچہ. وہ جس کے دل میں قلب میں چلے جائیں اس کو پھر کوڑے دار و رسن دنیا کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. غیر متحرک اور جامد شے کا نام پیغمبر نہیں ہے. پیغمبر مردہ جان کے اندر زندگی ڈالتا ہے. یہ نہیں کہ وہ کہتا ہے مردوں اٹھ کھڑے ہو جاؤ. وہ قلوب جو مر چکے ہوتے ہیں اپنی خواہشات نفس پر عمل کرتے کرتے, ان دلوں کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے تو وہ دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب دل دھڑک اٹھے تو جسم سب کا سب خود بخود بیدار ہو جاتا ہے. دل ہی تو ہے کہ جو انسان کے اندر بیدار ہو جائے تو ہر چیز بیدار ہو جایا کرتی ہے. یہ محفوظ تو ہر چیز محفوظ. لیکن اگر ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے تو پھر کیا اس باقی جسم کا ہم نے کرنا ہے. ایک شعر آیا ہے, کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا. مدینے کے بارے میں ہے. کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا, ہمیں باد صبا تو لے جا آ کر ان کے کوچے میں. ایک صاحب نے گرے صبا ہو تیرا گزر کبھی جو دیار حجاز میں, میری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز میں. روتی ہوئی آنکھیں ہیں جو پیغمبر کو سلام پہنچا رہی ہیں. ہم نہیں روتے حضور کے ذکر پر. کیا ہو گیا ہے؟ اتنے سخت دل کیوں ہو گئے ہیں ہم؟ کس وجہ سے ہو؟ سوچیں, علاج پوچھئے, مت پوچھئے میری شلوار کہاں ہو, مولوی صاحب یہ کام, میں داڑھی کتنی لمبی کر لوں, کہ ٹوپی کیسی پہنوں, پہن کر نماز ہوتی ہے نہیں, اتار کر ہوتی ہے یا نہیں, کتنے میرے پانچے ہوں. مجھے پوچھئے اس سے جا کر وائس سے فتوے لیجئے شیخ کہ مردہ قلب کو کیسے زندہ کرنا ہے. یہ پوچھئے. میں مر گیا ہوں روحانی طور پر, مجھے زندہ کیجئے. یہ پوچھئے پیغمبر آپ لوگوں سے. آپ کے سوال ہی بتا رہے ہیں. عالم آن لائن سن لیں, فتاوی آن لائن سن لیں, کچھ سن لیں, سوالوں کی نوعیت بتا رہی ہے.
کہ ہوا کا رخ کدھر کا ہے. ظاہر 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 پہ مرے جا رہے ہیں ہم. باطن کو دیکھیے, یہ باطن کہاں جا رہا ہے. ظاہر کا رخ تو مدینہ کی طرف ہے, باطن کا تو رخ امریکہ کی طرف ہے. جی یہ چاہتا ہے کہ مروں مدینے میں لیکن زندگی امریکہ میں پوری گزاروں. جی یہ چاہتا ہے. مومن کا دل ہے نا, یہ مومن کا دل ہے. عالی شان کوٹھیاں بنا لوں لیکن سرکار کے حجرے کا ذکر کر کے بڑا رویا کروں. مہنگے سے مہنگے سوٹ پہنوں, آقا دو عالم کا جو لباس ہے اس کی خستگی کو دیکھ کر سن کر بڑا رویا کروں. بڑا جی چاہتا ہے نالین مبارک کو یہاں لگا لیا کروں, لیکن اپنے جوتے اتنے قیمتی پہنوں کہ غریب کا پورے مہینے کا راشن اس میں آ جائے. واہ نالین پاک لگانے والے. سب کچھ اچھا ہے, رخسار کا بھی ذکر کرو, لبوں کا بھی ذکر کرو, پیغمبر خوشبو ہی خوشبو ہے ہر حوالے سے, لیکن جو اصل چیز ہے, جو مرکز ہے, وہ کردار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ذکر بہت, نالین مبارک آنکھوں کو لگاؤ, لیکن اس دن جس دن تم نالین مبارک کی پیروی کرتے ہوئے قدم رکھتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ, جوتا لگانے کی جگہ تو ہے لیکن جہاں نقشے پاؤں لگ جائے اس پہ پاؤں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے پاؤں پر پاؤں رکھتے ہوئے چلے آؤ. نالین تو لگا لیتے ہو, اتباع نہیں کرنی, پیروی نہیں کرنی, پیغمبر کے پیر پر پیر نہیں رکھنا. نہیں, خواتین کی نماز جمعہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. گھر میں نماز ادا کریں تو کیا طریقہ ہوگا. گھر میں تو ظہر ہی پڑیں گی بھائی. ہر جگہ جاتی ہیں خواتین, ہر جگہ, بازاروں میں گھومیں, مالز میں گھومیں, شاپنگ پلازا میں گھومیں, شادیوں پہ بے پردہ ہو کر جائیں. ہاں, ایک جمعے پہ نہ آئے اور ایک عید کی نماز پڑھنی نہ آئے. دین سیکھنے نہیں ہے. تم نے کیا کرنا ہے, گھر میں رہو. شادی پہ کیوں ساتھ لے جاتے ہو, شاپنگ مالز میں کیوں ساتھ لے جاتے ہو, بازاروں میں کپڑے خریدنے کے لیے 10-10 گھنٹے کے لیے پھراتے ہو. کیوں ہی جمعے کا اہتمام کرتے اپنے گھروں کے اندر. جمعے کا اہتمام کرو, یہی تو ایک دن تھا جس میں تمہاری تربیت کے لیے یہ جمعے رکھے منعقد کیے گئے. 2 رکعتیں معاف کر دی تمہاری ظہر کی, کا خطبہ سنو جمعے کا. 2 رکعتیں معاف کرتا ہوں. نماز میں تخفیف کہاں ہوتی ہے, سفر میں ہوتی ہے. کا بیچارہ نہیں پڑھ سکے گا, یہاں بھی کر دی کہ بیٹھ جاؤ, سفر میں تو نہیں ہو, سیکھو. جمعے کے لیے آتے کب ہو, اس وقت جب اذان ختم, مولوی صاحب خطبہ ختم کر رہے ہیں, اس وقت آتے ہو. کیا اہمیت رہ گئی ہے. بسنت ہو رہی ہوتی, جمعہ منا رہے ہوتے, بسنت وہاں پر ہو رہی ہے, گانے لگے, ادھر سے جمعہ ضائع ہو رہا ہے. تو بیویوں کو لاؤ, نکالو. اب ان کو نکالو, اب بٹھانے کا وقت نہیں ہے. ہر جگہ نکال رہے ہو, یہاں کیوں نہیں نکالتے ہو. ان کو مدارس میں بھیجو, الہدا بھیجو, النور بھیجو, جہاں نئے طریقے سے, نئے زاویوں سے دین روح شناس کرایا جاتا ہے, وہاں بھیجو. اپنے بچوں کو سکول میں, بلیسنگ ہوم میں ادھر دائیں بائیں پھراتے ہو. او لیول اے لیول پڑھاتے ہو, قرآن حدیث کا کوئی یاد نہیں. مولوی صاحب کو صرف 500 روپے اور ایک بچے کا 5000 وہاں دیتے ہو. عجیب بات ہے. کیا پڑھا رہے ہو. گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. منزل سے ہٹ رہے ہو. تم کو تو یہی ہے کہ شاید رستہ کٹ رہا, یہ کٹ نہیں رہا ہے. منزل سے دور جا رہے ہو. مدینہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے. گاڑی پہ گاڑی, گاڑی پہ گاڑی. نہ بیوی کو عمرہ کراتے ہو, نہ بچے کو عمرہ کراتے ہو. کیوں نہیں دکھاتے اس کو مکہ مدینہ, اس کی اصل کی طرف کیوں نہیں لے کر جاتے. ہاں امریکہ چلا جائے, دبئی چلا جائے, ہانگ کانگ چلا جائے, بینکاک چلا جائے, بھیجو. جہاں جائے گا وہاں سے جو گند لائے گا وہی تمہاری صدقہ گناہ ہوگا تمہارا, جو تمہاری طرف سے کیا ہو. یہ گناہ جاریہ ہے جو اولاد کو دے کر جاتے ہو. صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے, لیکن چاہتے یہی ہو کہ صدقہ جاریہ بن جائیں. گناہ جاریہ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہو بھائیو. نیت نہیں ہے, اپنی طرف سے یہی سمجھتے ہو نا, لیکن بن جائے گا, بن جائے گا. گھر لائیے, ان کے لیے اجتماعات بنائیے. خواتین یہاں ہم اگر لائیں گے تو ہم ان کا انتظام کر رہے ہیں وہاں پر دوسری طرف. وہاں پہ پردے میں بیٹھ کر دین سنیں. گھنٹوں مسالہ ٹی وی دیکھتی ہیں, گھنٹوں میوزک پروگرام دیکھتی ہیں. کس وجہ سے ہے. وہ لگا کے دیا گھر کے اندر, کمرے کے اندر ہر بچے کو دیتے ہو. دو بناؤ. قرآن نے کہا کہ خود اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
نہیں بناتے، نہیں، خود بھی نہیں بچنا، ان کو بھی نہیں بچانا. جمعے کے لیے آتے تو ان کو لاؤ، جمعے کے دن کام بند کرواؤ ان سے. صحابہ اکرام رات کو تیاری کرتے تھے جمعے کی، اپنے کپڑے جوتے رات کو اہتماماً تیار کرو کہ لیٹ نہ ہو جاؤں جمعے سے میں. ٹھیک ہے، اپنی بیوی بچوں کے کپڑے رات کو تیار کرواؤ. کھانا بنوانا ہے دوپہر کے بعد کا کھانا کھانا ہے بھائی گھر میں تم کھانا پکاؤ، نہیں، ان کو کھانا صبح پکائیں، رات کو پکا کر ایک دن کا باسی کھانا کھا لو. دین سکھاؤ، دین سکھاؤ. جسم کی غذا کی تو بہت فکر ہے، روح کی غذا کہاں سے لاؤ گے؟ بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، سو جاؤ مت، سونے کی کوشش کرو. مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. ادھر ہی بیٹھ جاؤ، روس امریکہ ادھر ادھر نہ دوسری تہذیبوں کی طرف دیکھو. ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. جا رہے ہیں سب، مر تو جانا ہی آپ نے، میں نے بھی. جا رہی زندگی گزر رہی ہے، بیٹھ جائیں اس در پر آ کر کچھ سیکھ جائیں. اتنا مواد ہے، انگریزی، اردو، عربی، فارسی، ہندی، سب میں ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں. اتنے مواد، کتابیں ایک نہیں خریدتے تم. اللہ کے بندو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام نامی کو ضرور پکارو. ہمارے ذکر و سحر ورد شام سیدنا، حضور دل سے صلاۃ و سلام سیدنا. خدا کے بعد ہے تیرا ہی آسرا ہم کو، خدا کے بعد ہے تیرا نام سیدنا. تیری نگاہ کرم سے دلوں نے پایا ہے سرور سجدہ و لطف قیام سیدنا. بیاض زیر نظر ہدیہ درود و نیاز، ہنوز ہے ورک نا تمام سیدنا. گر ایک حرف بھی اس کا قبول ہو جائے تو سرفراز ہو تیرا غلام سیدنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رد کل غریب، اللہم اشف کل مریض، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.